حالیہ ہفتوں میں برطانیہ بھر میں 5G موبائل ٹیلی کام کے درجنوں پولز کو نظر آتش کیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بہت سے حملے اس غلط عقیدے سے متاثر ہو کر کیے گئے ہیں کہ 5G ٹیکنالوجی کرونا وائرس کی وبا سے منسلک ہے۔ کنگز کالج لندن اور پولنگ کمپنی ایسپوس موری کی ریسرچ سے اس طرح کے سازشی نظریات پر یقین اور خبروں کے لیے نشریاتی یا پرنٹ میڈیا کے بجائے سوشل میڈیا پر انحصار کے بیچ مضبوط تعلق دیکھا گیا ہے۔ ایسے افراد میں سے جو یقین رکھتے ہیں کہ کرونا وائرس بالکل ہی نہیں ہے، تقریباً 56% لوگوں نے فیس بک کو اپنی خبروں کا بنیادی ذریعہ قرار دیا ہے۔ اور ہمیں پتہ چلا کہ جو لوگ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان میں کرونا وائرس کی علامات تھیں باہر گئے یا کام پر گئے، وہ اپنی معلومات سوشل میڈیا سے حاصل کرنے کا زیادہ امکان رکھتے ہیں۔ برطانوی قانون ساز ڈیمین کالنز کا کہنا ہے کہ اس سے صحت عامہ کو ایسا خطرہ ہو سکتا ہے جس سے نمٹنا ضروری ہے۔ انہیں اس بارے میں بھی فکر ہے کہ سوشل میڈیا ویکسین کے پروگرام میں کیا کردار ادا کرے گا۔ اگر ہم ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں ویکسین بن جاتی ہے اور ویکسین کے مؤثر ٹھہرنے کے لیے ہمیں لوگوں کی اکثریت کو اس کے استعمال کے لیے آمادہ کرنے کی ضرورت ہے، تو ضروری ہوگا کہ لوگوں کو اس پر اعتماد ہو۔ اور اگر لوگ ویکسین کے بارے میں سازشی نظریات اور جھوٹ پھیلاتے رہے اور دوسروں کو اسے نہ لینے پر قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے تو پھر یہ صحت عامہ کے لیے ایک سنگین خطرہ ہو سکتا ہے۔ فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر کا کہنا ہے کہ انہوں نے کووڈ-19 کے بارے میں غلط معلومات سے متعلق لاکھوں ویڈیوز اور پوسٹ ہٹائی ہیں جن سے نقصان ہو سکتا ہے، لیکن سوشل میڈیا کمپنیاں متعدد محاذوں پر رد عمل کا سامنا کر رہی ہیں۔ اسٹار بکس اور کوکا کولا سمیت 150 سے زیادہ کمپنیوں نے غلط اطلاعات اور نفرت انگیز تقاریر کے خدشات پر فیس بک پر اشتہار خریدنا بند کر دیے ہیں۔ اسی کے ساتھ امریکی صدر صارفین کے مواد کے لیے سوشل میڈیا کمپنیوں کو حاصل قانونی استثنا ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ حالیہ دنوں میں ٹویٹر نے صدر ٹرمپ کے ایک ٹویٹ پر فیکٹ چیک کا نوٹس لگایا تھا۔ اگر ٹویٹر معزز نہ ہوتا اور آپ اس طرح کے بندے کو جج اور جیوری بننے دیں تو جہاں تک میرا تعلق ہے مجھے لگتا ہے آپ اسے بند کر دیں، لیکن مجھے ایسا کرنے کے لیے قانونی عمل سے گزرنا پڑے گا۔ سوشل میڈیا کمپنیوں کا کہنا ہے کہ غلط معلومات سے نمٹنے کے لیے ان کے پاس مضبوط نظام موجود ہے، لیکن ڈینیل آلنگٹن کا کہنا ہے کہ وہ ابھی بھی واضح نہیں۔ ان کے نظام کو آڈٹ کرنے کے لیے کھولنا اور انہیں جمہوری اداروں کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہ ثبوت کہ سوشل میڈیا کرونا وائرس کی وبا سے متعلق جھوٹی معلومات کو تیزی سے پھیلنے میں مدد دے رہا ہے، ممکنہ طور پر سوشل میڈیا کمپنیوں پر ایسی معلومات کو سختی سے روکنے کے لیے دباؤ بڑھے گا۔ ہنری رجوال کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔